ایک بادشاہ نے دربار میں اپنے وزیروں سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تربیت ماحول پر فوقیت رکھتی ہے یا ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب عملی طور پر ظاہر کر کے دینا ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس 1 مہینے کا یعنی 30 دن کا وقت ہے۔ جس نے یہ جواب درست دیا میں اسے انعام و اکرام دوں گا، اور جو ثابت نہ کر سکا، جواب نہ دے سکا، میں اس کا سر قلم کروا دوں گا۔ ایک وزیر کے خیال کے مطابق تربیت ماحول پر فوقیت رکھتی ہے، دوسرے وزیر کے مطابق ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو پہلے وزیر نے کہ جس نے کہا کہ تربیت ماحول پر فوقیت رکھتی ہے، اس نے بادشاہ سے اجازت لی، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ثابت کروں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اس نے دربار میں زور سے تالی بجائی تو 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے ہوئے، ہر پلیٹ پر ایک موم بتی جل رہی تھی۔ ایک دربار کے ایک دروازے سے داخل ہوئی، نظم و ضبط کے ساتھ ایک قطار میں، اور دوسرے دروازے سے باہر چلی گئی۔ نہ ایک پلیٹ گری، نہ کوئی موم بتی بجھی۔ دربار میں شور مچ گیا کہ واہ، کیا تربیت کی ہے! کہ واقعی تربیت ہوتی ہے کہ جس نے بے زبان جانوروں کو نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ اب دوسرا جو وزیر تھا کہ جس نے کہا تھا کہ ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے، تو وہ بڑا پریشان تھا۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، نہ کوئی عملی طور پر مظاہرہ کر سکتا تھا۔ چونکہ 1 ماہ کا وقت تھا تو وہ ایک درویش کے پاس گیا، درویش سے ساری حقیقت بتائی اور کہا کہ حضرت، میں ثابت نہیں کر سکا ہوں کہ ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس درویش نے کہا کہ تم محل جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ 30ویں دن میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ وہ آ گیا محل۔ 30ویں دن دربار کھچا کھچ بھرا تھا، سارے درباری، سارے لوگ بڑے سکوت کے ساتھ بیٹھے تھے، خاموشی طاری تھی، اور بادشاہ کو یہ منظر دیکھنا تھا کہ ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ وہ وزیر بڑا مایوسی کی حالت میں دربار میں بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں درویش آئے یا نہ آئے، کہ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک دروازے سے مفلوق الحال شخص داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، اور وہ آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ سے کہا کہ مجھے دوبارہ وہ منظر دکھائیں کہ جس میں تربیت فوقیت رکھتی ہے ماحول پر۔ وزیر اٹھا، پہلے والا، اس نے پھر تالی بجائی، پھر وہی منظر تھا کہ بلیاں آئیں، منہ میں پلیٹیں، ہر پلیٹ پر ایک جلتی ہوئی موم بتی تھی۔ آئیں خرامہ نظم و ضبط کے ساتھ۔ جیسے ہی دربار کے وسط یعنی بیچ تک پہنچی تو وہ شخص اٹھا، درویش اٹھا، تھیلا لے کر۔ اس نے وہاں جا کر وہ تھیلا پلٹ دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس میں سے بڑے بڑے چوہے
جب نکلے تو بلیوں کی سٹی گم ہو گئی. انہوں نے پلیٹیں بھی چھوڑ دی اور موم بتیاں بھی بجھ گئیں اور وہاں سے بھاگ گئے. سارے درباری اچھل کودنے لگے. عجیب سا ماحول ہو گیا تھا. تو پھر اس درویش نے کہا کہ حضور والا، ماحول جو ہے وہ تربیت پر فوقیت رکھتا ہے. تربیت چاہے جتنی بھی اچھی ہو، اگر اس کو ماحول صحیح نہیں ملے گا، اچھا نہیں ملے گا، تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر کھو دے گی. تو آج ہم تربیت کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو ہم ماحول تو اچھا فراہم نہیں کر سکتے. تعلیم دلواتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ماحول اچھا فراہم نہیں کرتے.